فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، تو نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والے۔ آسمان کیوں نہ رویا؟ اور کیا آسمان بھی روتا ہے؟ کتنے ہی چھوڑ گئے باغات اور چشمے، کتنے باغ لگا کر چھوڑ گئے، کتنے چشمے بہتے رہے، اور کھیتیاں لگی رہیں، لہلہاتی رہیں، اور کتنی ہی معزز جگہیں اور کتنے ہی عزت والے مقامات، عیش و عشرت کے سامان اور آرام کی چیزیں، نعمتیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے، یعنی ان ساری نعمتوں کو اسی طرح چھوڑ گئے اور خود سمندر کی موجوں کا لقمہ بن گئے، یعنی بہت زیادہ کثرت سے چھوڑ گئے۔ عالیشان مکانات، کیسے کیسے گھر، کیسے کیسے زیورات، کتنا بڑا تمدن، ترقی، علوم و فنون، ہنر، تعمیرات کا سارا سلسلہ، معلوم نہیں کیسی کیسی دنیا بنا رکھی تھی انہوں نے۔ آج بھی جب ہم ان کے طور طریقے، ان کے لباس، ان کے زیورات، ان کی پینٹنگز، ان کی سب چیزیں دیکھتے ہیں تو بالکل ایک انوکھی دنیا لگتی، کوئی مثال ان کی نظر نہیں آتی دنیا میں کہیں اور۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک کلچر دوسرے سے نکلا ہوا ہوتا ہے، بالکل ایک منفرد قسم کا آرٹ اور کلچر تھا ان کا، عظیم الشان دنیاوی ترقی کے مالک تھے، لیکن انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا کہ ان کے ہنر بعد میں باقی رہے۔ ایسی ایسی باتیں جو انہوں نے لمبے تجربوں اور مشاہدات سے سیکھی تھی، ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو امپارٹ کی تھی، سکھائی تھی، وہ سب کے ڈوبنے سے سارے کا سارا سلسلہ بھی تو منقطع ہو گیا نا، سب ترقی بھی تو وہیں رک گئی۔ بہت ساری چیزیں جن پر آج تک ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح کیا کرتے تھے، ابھی تک راز نہیں کھلے، ان کی ساری حکایتیں ختم ہو کر رہ گئیں، کوئی بتانے والا نہ رہا کہ یہ سب کچھ کیسے بنایا اور کیا کرتے تھے، سب کچھ چھوڑ گئے اور ہم نے وارث بنا دیا ان کا دوسری قوم کو۔ اب دیکھیے کہ نعمتوں کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے نا اسے اپنا حق سمجھ لیتے ہیں یا نہیں، اپنی چیز سمجھ لیتے ہیں، یہ تو ہماری چیز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں یہ شاید ہمارے کسی حق کی وجہ سے ملی، ہم ڈیزرو کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے دے اور جب چاہے چھین کے کسی اور کو دے دے۔ قوم فرعون کے ساتھ ایسا ہو، سب کچھ بنایا انہوں نے لیکن مل کسی اور کو گیا، وارث کوئی اور ہو گئے۔ بعض کے خیال میں یہ بنی اسرائیل ہی کے کچھ بچے ہوئے لوگ تھے جو شاید ساتھ نہیں جا سکے تھے، لیکن بعض کے نزدیک اس سے مراد آس پاس کی اقوام ہیں جو شہروں اور گھروں کے خالی ہونے کے بعد وہاں آ بسے۔ کیا منظر ہوگا نا، ذرا سوچیں کہ ایک پورا شہر خالی ہو جائے، لوگوں کے گھر، کھانے پینے کی چیزیں، ساری نعمتیں ایز اٹ از پڑی ہوئی ہوں، لیکن اس میں انسان کوئی نہ ہو، اور پھر دوسری قومیں وہاں آئیں اور ان کے گھر سنبھال لیں اور ان کی ہر چیز پہ قابض ہو جائیں۔ کتنا تکلیف دہ منظر ہے۔ اگر کسی ایک گھر کے ساتھ بھی ایسا ہو، کیا دلدوز منظر ہو سکتا ہے نا کہ کسی گھر کے رہنے والے سارے ہی مر جائیں خدا نخواستہ اور ہمسائے آ کے پورے گھر پہ قبضہ کر لیں۔ یہ منظر کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے نا۔ اور کہاں یہ کہ پورے ترقی یافتہ شہر اور ان کے وطن اور پوری ترقی یافتہ تہذیب ان کی ساری دوسروں کے حوالے ہو گئی۔ اور یہ بنی اسرائیل جو یہاں سے نکلے تھے، دوبارہ تاریخی طور پر اس علاقے میں ان کا آنا ثابت نہیں کہ وہ پلٹ کر آ کر ان چیزوں کے مالک ہوئے، یہ معنی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر زیادہ سے زیادہ معنی کیا بھی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہوں گے یا کچھ ایسے لوگ جو اکا دکا کہیں رہ گئے پیچھے، جن کو اطلاع نہ ملی کہ قوم جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ باقی ماندہ وارث ہو گئے ہوں یا کوئی اور قوم آ گئی ہو، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہاں قرآن کے الفاظ میں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسری قوم نے آ کر ان سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، تو نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والے۔ آسمان کیوں نہ رویا؟ اور کیا آسمان بھی روتا ہے؟ اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کی موت پہ آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی، لیکن ان کی موت پہ، پورا شہر خالی ہونے پہ، اتنے دردناک منظر پر آسمان بھی نہیں رویا، زمین نے بھی شکر ادا کیا کہ گئے،
ظالم لوگ ختم ہوئے. ظاہر ہے کہ ان کے کوئی نیک اعمال تو تھے نہیں جو آسمانوں پہ چڑھتے ہوں اور آسمان بھی خوش ہوتا ہو کہ کتنے رب کے فرما بردار لوگ ہیں. اور جب وہ نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہوا تو آسمان رونے لگا. آسمان کسی کی موت پہ کب روتا ہے؟ جب کسی کے عمل اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ روز نیکیوں کے ڈھیر جا رہے ہوتے ہیں اوپر، تو آسمان دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہوگا کہ کیسے اللہ کے بندے ہیں، اتنے نیک کام کر کے بھیجتے ہیں. جب وہ سلسلہ بند ہوتا ہوگا تو آسمان روتا ہوگا کہ ہائے فلاں شخص چلا گیا جو اتنے نیک اعمال کر کے بھیجا کرتا تھا. اور اسی طرح نیکی کرنے سے زمین پر ایک خیر اور ایک خوشی پھوٹتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے آثار ضبط کر رہی ہیں نا. معلوم ہے نا آپ کو، یہ سب چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی. ان سب چیزوں کے اندر بھی سینسز ہیں. یہ سب ہماری تصویریں لے رہی ہیں، ہماری آوازیں ریکارڈ کر رہے ہیں. آسمان زمین کی سب چیزیں، زمین گواہی دے گی. یہ آثار جو پاؤں کے نشان ہیں وہ زمین بول کے بتائے گی کہ ہاں فلاں فلاں جگہ فلاں شخص نے یہ کام کیا تھا. جسے کہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ انسان جس زمین پر سجدہ کرتا ہے وہ زمین بھی گواہی دے گی. تو ان ساری مادی چیزوں کے اندر بھی ایک درجے کی سینس موجود ہے. اسی کی بنا پر یہ تسبیح بھی کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. تو وہ جو ان کا شعور ہے اللہ کی تسبیح کا، کیونکہ یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں سب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہیں، اپنے خالق کی معرفت رکھتی ہیں، اس کی تسبیح کرتی ہیں، اس کے آگے جھکی ہوئی. لہٰذا اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے جتنے بھی لوگ نیک کام کرتے ہیں، زمین آسمان ان کے لیے اچھے تاثرات رکھتے ہیں، اور جو برا کرتے ہیں ان کے لیے برے رکھتے ہیں اور ان کی برائی کی گواہی دیں گے. لیکن جب قوم فرعون یوں تباہ ہوئی، اور آپ دیکھیے ذرا کہ پوری قوم سمندر کے بیچ میں لہروں کے شور میں کیسے کیسے پٹخا ہوگا ان کو لہروں نے، کیسے کیسے انتقام لیا ہوگا. انا منتقمون. اور یہ منظر دیکھ کر تباہی کا نہ زمین کو ترس آیا اور نہ آسمان رویا. خس کم جہاں پاک، سب نے شکر ادا کیا کہ دور ہوئی ظالم قوم. سب نے اطمینان کا سانس لیا. اور یہ زمین کی پکار جو ہے اس کے بارے میں بائبل میں بھی آتا ہے. تورات میں لکھا ہے کہ خداوند نے فرمایا کہ زمین سے مجھے حابیل کا خون پکارتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جس زمین پر ایک مظلوم کا خون گرے وہ زمین بھی فریاد کرتی اور زمین بھی شکایت کرتی کہ یہاں ظلم ہوا ہے. اور جس زمین پر گناہ ہو، جرم ہو، حرام کام ہو، وہ کتنی لعنت کرتی ہوگی کرنے والے پہ بھی کہ کیسے مجرم ہو تم. بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے جس تنے پر خطبہ دیا کرتے تھے اس کو بطور ممبر کے استعمال کر کے جب آپ نے دوسرا ممبر بنوا لیا تو اس کھجور کے تنے سے باقاعدہ اس طرح رونے کی آواز آتی تھی جیسے کوئی آہیں بھر کے رو رہا ہو، یا انین کا لفظ آتا ہے. تو جن جگہوں پر لوگ اچھے کام کر کے جاتے ہیں وہ جگہیں ان کے حق میں گواہ بن جاتی ہیں، اور جن کے نیک اعمال اور ذکر اور دعائیں اور اچھے کام اوپر اٹھتے ہیں اور آسمان میں جبریل پکارتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت رکھتا ہے، اے آسمان والو تم بھی محبت کرو، تو وہ آسمان والے بھی تو اس سے پھر محبت کرتے ہوں گے نا، اور اس کی موت پہ اور اس کے دنیا سے نیک اعمال کے ختم ہونے پر روتے ہوں گے. لیکن برے لوگوں پہ کوئی نہیں روتا، سب شکر ادا کرتے ہیں. اب یہ ہمارے اپنے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ کن لفظوں میں ہم کو یاد کیا جائے، زمین و آسمان میں ہمارا ذکر کس انداز سے ہو، کس طرح کی یادیں ہماری باقی رہیں. وما کانوا منظرین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والے، کوئی مہلت نہ ملی ان کو.